اللہ سے جو مانگیں گے اللہ عطا کرے گا، نفرتوں کو دور کر دے گا، اللہ دلوں کے اندر محبتیں ڈال دے گا، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ جو کچھ بھی اللہ سے مانگو گے آپ کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ جائز قسم کی ہر چیز ملے گی، ظاہر ہے ناجائز قسم کی دعا مانگنا وہ تو ہے ہی منع۔ جائز دعا اپنی ضروریات زندگی کی جو چیز بھی مانگو گے اللہ رب العزت آپ کو اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، 2024 کا سال ختم ہوا، اس میں بہت سی کوتاہیاں، بہت سی خامیاں، بہت سی لغزشیں ہم سے ہو گئیں۔ اللہ کے حقوق میں بھی ہم نے بہت بڑی غلطیاں کی، اور اسی طرح بندوں کے حقوق میں بھی ہم سے بہت غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کمزور بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل انسان خطائن، ہر انسان خطاوار ہے، قصوروار ہے، اس سے کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام غلطیوں سے پاک ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، باقی ہر بندے سے کوئی نہ کوئی قصور، غلطی، خامی، کوتاہی ضرور ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اور صحابہ اکرام محفوظ ہیں، تو باقی ان کے علاوہ بہت مشکل ہے بچنا۔ غلطی ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، جب بندہ ہے کمزور تو غلطی تو ہونی ہی ہے۔ غلطی کے اوپر ڈٹ جانا، غلطی کو غلطی نہ سمجھنا، یہ بات بہت ہی خطرناک ہے، یہ ناقابل معافی ہے، نقصان دہ ہے۔ جو بندہ غلطی کو غلطی سمجھ لے، اس کے اوپر ندامت کے آنسو بہا لے، شرمندگی ہو جائے، اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا، اللہ سے معافی مانگ لے، رجوع کر لے، تو وہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ اب جیسا بھی ہوا 2024 تو گزر گیا، اب نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ محاسبہ کہتے ہیں اپنی برائیوں کے اوپر نظر کرے، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کے اوپر نظر کرنے کو محاسبہ کہا جاتا ہے، اور دوسروں کی خوبیوں اور بلائیوں کے اوپر نظر رکھے۔ اس طرح محاسبہ کرنا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہم نے جو سال گزارا ان غلطیوں کو تو معاف فرما، آئندہ ہم اس بات کی نیت کرتے ہیں، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ آئندہ اس نئے سال میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو۔ نیت خود کرنی ہے اور معافی اللہ نے دینی ہے۔ نیت کس بات کی؟ کہ ہم
غلطی نہیں کریں گے، اچھے کام کریں گے، اس بات کی نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے۔ اب نیت کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے، توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ آپ کو توفیق دے گا نئے کام کرنے کی۔ اس لیے کہ بندے کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کی نیک نیتی کے اوپر دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، خیر و برکت ہوگی، کامیابی ہوگی۔ اور نیت ہی اچھی نہیں ہے، نیت کے اندر ہی فتور ہے، تو پھر خیر و برکت کہاں؟ بندہ اگر کوئی اچھی چیز کاشت کرتا ہے تو اچھی چیز کی امید رکھتا ہے، اور اگر کوئی غلط چیز، نشے والی چیز کاشت کرتا ہے تو اس سے وہی چیز ملے گی۔ اس لیے نیت اچھی کرنی ہے، توفیق اللہ نے عطا فرمانی ہے، اور اس کے بعد دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ یہ دعا کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ ہم نیت کر بھی لیں تو پھر دعا نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے دونوں کام کرنے ہیں، نیت بھی اچھے کام کی، یعنی نیک کاموں میں زندگی گزارنی ہے، حقوق اللہ کے اندر بھی اور حقوق العباد کے اندر بھی۔ دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات جتنی ہیں یہ حقوق اللہ کہلاتی ہیں۔ اور حقوق العباد میں ماں باپ کے حق، رشتہ داروں کے حق، خونی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، ان سے بھی تعلق اچھے رکھنے ہیں، ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں، کوئی غلطی ہو جائے معافی مانگنی ہے، ان سے معذرت کر لینی ہے، اور ایسی نوبت ہی نہیں آنے دینی کہ ان کی کسی وجہ سے دل آزاری ہو جائے، ان سے لڑائی اور جھگڑے کی نوبت آ جائے۔ اور اگر ایسی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو دور کرنا ہے۔ اس ترتیب سے زندگی گزاریں گے، نیا سال گزاریں گے، اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی۔ اب معافی مانگنے کے لیے سب سے طاقتور عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہے استغفار۔ آپ نے یکم تاریخ کی جو پہلی رات آئے گی، جیسے یہ 31 کا مہینہ ہے، 31 تاریخ کو یعنی جب آخری تاریخ ہوگی، یہ ختم ہو جائے گی، تو رات پھر یکم جنوری کی شروع ہو جائے گی نئے سال کی۔ اس رات میں پھر یا دن میں آپ نے 1000 مرتبہ استغفار کرنا ہے، پورا استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھنا ہے 1000 مرتبہ۔ اور اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے۔ اور اس استغفار سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت پڑھ لیں، اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، غلطیوں کو معاف فرما، جو ہم نے نیت کی ہے آئندہ سال صحیح طریقے سے گزارنے کی، اس کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں پھر؟ جو نیت بھی کر لیتا ہے، استغفار بھی کر لیتا ہے، اور 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھ کے دعا بھی مانگتا ہے، پھر میں اس کے اوپر آسمانوں سے بارش نازل کرتا ہوں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش کا کیوں ذکر کیا؟ یہ ذرا غور کریں، یہ انعام اللہ نے، اور بڑے انعام ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ میں اس کے اوپر رحمت کی بارشوں کا نزول کر دیتا ہوں،
ان کی اولاد سے اس کو فائدہ دیتا ہوں، اس کے مال سے اس کو فائدہ دیتا ہوں۔ یہ سارے فائدے ترتیب سے اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیے۔ اولاد سے بھی فائدہ، مال سے بھی فائدہ، رزق میں بھی برکت، علم میں بھی برکت، عمل میں بھی برکت، اور دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتا ہوں، گھر والوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ محبتیں پیدا کر دیتا ہوں، نفرتوں کو دور کرتا ہوں۔ پہلا انعام فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے بارشیں نازل کر دیتا ہوں۔ اب بارش کا، پانی کا اس لیے ذکر کیا کہ ہر چیز پانی سے ہے۔ بارش ہوتی ہے، پہاڑوں پہ برف باری ہوتی ہے، دریاؤں میں، نہروں میں پانی ہوتا ہے، زمین زرخیز ہوتی ہے، زمین سے پھل پھول پودے نباتات ہر طرح کی سبزیاں ترکاریاں نکلتی ہیں۔ جتنی بھی ہماری کھانے پینے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، ضروریات کی چیزیں وہ زمین سے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ساری نعمتیں اس بارش کی برکت سے پھر ہمیں عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ کے پاس بھی ایک صحابی گئے، عرض کرنے لگے میری والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو گئی، وفات پا گئی، میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کنواں کھدواؤ، پانی لوگ پئیں گے، فائدہ ہوگا، اللہ ان کو اجر دے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اب دیکھو کنویں کا زمانہ نہیں، اب تو نئے نئے طریقے آ گئے، ہینڈ پمپ ہو گئے، سبیلیں پانی کی لگ گئیں، مختلف طریقے ہیں۔ اب پانی آپ کوئی سبیل لگا سکتے ہیں، آپ اس طرح پانی کا انتظام چوراہے میں یا اپنی کوئی کاروبار کی جگہ دکان کے اوپر پانی کی سبیل، وہاں کولر وغیرہ لگا سکتے ہیں، ویسے ہی کولر سادہ بھر کے رکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے کام ہیں جو رزق کے اندر برکت پیدا کرنے والے، کاروبار کے اندر کامیابی پیدا کرنے والے، جو اللہ کی رضا کے لیے بڑے اونچے عمل ہیں۔ کوئی بندہ بھی آپ کا رکھا ہوا پانی پیے گا، اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، وہ دعا نہ بھی کرے گا، اللہ اس بات سے راضی ہوگا، آپ کے نامہ اعمال کے اندر اجر اس کا لکھ دے گا۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا، اور یہ ثواب پھر جنت کے داخلے تک آپ کو ساتھ دیتا رہے گا۔ اس نئے سال کے شروع میں یہ نیت کریں، 2 نفل صلاۃ حاجت کے پڑھ کے، اس کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے 100 مرتبہ استغفار کریں۔ رات میں کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ عمل دن میں بھی کسی وقت کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور یہ عمل مرد حضرات بھی کریں، میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں، جو نوجوان سمجھدار بچے ہیں وہ بھی کریں، ہر ایک کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد پھر استغفار کو چھوڑ نہیں دینا، صبح و شام 100 دفعہ پڑھتے رہیں، پوری زندگی کا معمول بنا لیں، پھر دیکھ لیں آپ کے گھروں میں کیسے محبتیں آتی ہیں، دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے، اللہ سے جو مانگیں گے اللہ عطا کرے گا، نفرتوں کو دور کر دے گا، اللہ دلوں کے اندر محبتیں ڈال دے گا، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ جو کچھ بھی اللہ سے مانگو گے، آپ کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ جائز قسم کی ہر چیز ملے گی، ظاہر ہے ناجائز قسم کی دعا مانگنا وہ تو ہے ہی منع۔ جائز دعا اپنی ضروریات زندگی کی جو چیز بھی مانگو گے اللہ رب العزت آپ کو اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اس نئے سال کی ضرور قدر کریں، سال انگریزی مہینوں کا ہو یا اسلامی مہینوں کا ہو، عمل یہی ہے، استغفار کے عمل سے
بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کوئی معاملہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی قسم کی بھی تکلیف ہو، استغفار کر کے اپنے رب سے مانگو، اپنے رب کو راضی کرو۔ استغفار کی برکت سے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ استغفار کا عمل اتنا اونچا عمل ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اس سے وہی بڑھ سکتا ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نئے سال کے اندر نیکیاں کمانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔